بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ظالم سے یہاں مراد مشرک ہے، جو اللہ کی ذات یا صفات میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف دو دوست تھے۔ عقبہ سردار تھا۔ جب کسی سفر سے واپس آتا تو ایک عام دعوت کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس نے مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وجہ سے تشریف لے گئے کہ دعوت اسلام دوں گا، مسلمان ہو جائے گا، آخرت کی ویرانی ادھر چلے جاؤ آگے عاطف صاحب، آخرت کی ویرانی آبادی کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور اسے دعوت اسلام دی۔ وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا دوست ابی بن خلف نے جب سنا، اس نے کہا میری تیری دوستی ختم۔ دونوں کافر تھے، مشرک تھے۔ جب تک تو اس کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرے اور مرتد نہ ہو۔ اس نے دونوں کام کیے، میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی اور کلمے کا انکار کر دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، پریشان ہوگا کہ اتنی بڑی دوستی، تعلق اور سنگت مجھے مل گئی اور میں پھر بھی راہ راست پہ نہیں آیا۔ جس دن کاٹ رہا ہوگا ظالم یعنی مشرک اپنے ہاتھوں کو، کہہ رہا ہوگا بطور افسوس جو تکذیب اور کفر اور مذاق کیا، ہائے میری کمبختی، میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، یہ ممکن تھا لیکن میں نے ایسے عمل نہیں کیا۔ ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں نہ پکڑتا فلانے کو یعنی شیطان کو دوست، ابی بن خلف شیطان، ان کو میں دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس دوست، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا قرآن سے، بعد اس کے قرآن جیسی دولت میرے پاس آ گئی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے وقت پہ دغا دینے والا۔ یہ میرے استاد جی کا آسان ترجمہ ہے، وقت پہ دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ جی جب آیا عذاب بلا تو پھر تبرہ کر دیتا ہے کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، اے رب میرے، بے شک میری اس قوم نے پکڑا تھا اس قرآن کو مہجورا، متروکا، چھوڑ دیا تھا۔ متروکا، مہجورا، متروکا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو قیامت کے دن کی ہے اور وہ دنیا میں کیوں؟ قال الرسول آ گیا، قال ماضی کا صیغہ، جواب تیقن کے لیے ہے۔ میں نے کہا نعمان یہ کام کرو، اس نے کہا استاد جی سمجھو ہو گیا۔ یہ جو ہو گیا نا، یہ تیقن کے لیے ماضی استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے، جی 7واں شکوہ ہے جی، اور وَكَذَلِكَ، خیال کرنا، وَكَذَلِكَ یہ تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو،
اور اگلا قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ 7واں شکوہ ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ قرآن ایک دفعہ؟ جی اسی طرح نجمن فنجمن قسط وار ہم نے اتارا قرآن کو تاکہ ثابت رکھیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو۔ ایک ہی دفعہ قرآن آ جاتا، پھر جبرائیل امین روز روز نہ آتے، جی پھر اللہ کی طرف سے وہی روز روز نہ آتی۔ یہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے حادثات واقعات کو دیکھ کے قرآن مجید تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ رَتَّلْنَاهُ اے فَرَّقْنَاهُ وَقَدَّرْنَاهُ آیَةً بَعْدَ آیَةٍ، اے لکھ لے وہ وَرَتَّلْنَاهُ اے فَرَّقْنَاهُ، جدا جدا کر کے ہم نے بیان کیا جب ضرورت پڑی۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، سین آئے گی والناس، تو تیری آخری منزل ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ ولا یاتونک بمثل، اور نہیں لائیں گے تیرے پاس وہ کوئی مثال، نہیں لاتے وہ آپ کے پاس مثال، کوئی سوال، مگر ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق۔ سمجھی بات؟ کوئی سوال عجیب ہم نہیں لاتے، مگر آپ کے پاس حق لاتے ہیں، اور زیادہ اچھی باعتبار تفسیر کے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، تخفیف اخروی، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ برے ہیں باعتبار مکان کے اور زیادہ بھٹکی ہوئی ہیں باعتبار راستے کے۔ دعوی سورت پر پہلی نقلی دلیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں 109 دفعہ آیا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے پہلے یا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ایسے اکثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرز زندگی ملتی جلتی ہے۔ باقی مقام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے، طرز زندگی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، معاون بنایا دعا کے ساتھ۔ پھر ہم نے کہا جاؤ تم دونوں بھائی، دونوں ویر، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ہلاک کرنا۔ دمرنا فعلنا تدمیراً تفعیلاً، باب تفعیل ہے، ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح، دوسری نقلی دلیل، وقوم نوح، اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے تو ایک رسول کو جھٹلایا تھا، اپنے نوح علیہ السلام کو، تو رسول کیوں آیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سب رسولوں کا مشن ایک ہے، ایک کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا۔ مولوی عرفان ایک جگہ خطیب ہو، اس کی کوئی مخالفت کرے عقیدے کے حوالے سے، تو ہم کہیں گے پوری اشاعت توحید و سنہ کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ کیوں؟ سب کا مشن جو ایک ہے۔ اس لیے فرمایا قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ایک نوح علیہ السلام نہیں، سب کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تکذیب کی۔ ہم نے غرق کر دیا ان کو، اور ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے عبرت۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، عذابًا موصوف علیمًا صفت، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے عذاب دردناک فی الآخرہ، آخرت میں۔ آؤ تیسری تا چھٹی نقلی دلیلیں، اور عادی سمودی اور کنویں والے، یہ کون ہے؟ کون سی قوم ہے؟ اصحاب الرس، بولو، شعیب علیہ السلام۔
وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان بہت ساری جماعتیں، یہ سب اسی طرح گزری ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دیں، سمجھو سمجھو، ڈرو ڈراؤ، یہ مقصد تھا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، لفظی میں نے ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تبرنا تتبیرا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے بالکل ہلاک کر دیا، سمجھ رہے؟ تبرنا بروزنی کیڑا باب ہے، ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا، یہ اہل مکہ آتے رہتے ہیں، ساتویں نقلی دلیل، آتے رہتے ہیں جب جاتے ہیں نا شام کی طرف سفر کے لیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جاتے تھے نا شام کی طرف تجارت کے لیے۔ البتہ تحقیق اہل مکہ آتے رہتے ہیں اس بستی پہ جو بارش برسائی گئی تھی، بری بارش، قوم لوط علیہ السلام، پتھروں کی بارش ہوئی، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے اس کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں سے گزرتے تھے دو دو آنکھیں تھی، کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ دیکھتے ضرور تھے، قرآن فرما رہا ہے کیا بھلا نہیں دیکھتے اس کو عبرت کی نظر سے؟ کیا بھلا نہیں دیکھتے اس کو عبرت کی نظر سے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید ہی نہیں رکھتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کی۔ لا یرجون کا معنی امید نہیں رکھتے، دوسرا اس کا معنی یخافون بھی آتا ہے، بل لا یرجون، بل کانوا لا یرجون اے لا یخافون۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، شکوہ آپ کے اپنے دیکھتے ہیں تو بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، یہ لعنتی مشرک دیکھتے ہیں آپ کو، نہیں پکڑتے آپ کو مگر مزاق۔ عزوًا بروزن فعلن، عزوًا بروزن فعلن، مصدر مبنی للمفعول، اے محذوًا، اے محذوًا، مگر مذاق۔ کہتے کیا اہذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجے؟ غریب ہے، فقیر ہے، یہ رسول ہے؟ ان مخفف من المثقلہ، بے شک قریب تھا کہ البتہ یہ ہمیں بھٹکا دیتا ہمارے معبودوں سے، ہم ان کی عبادت چھوڑ دیتے۔ اجعل اللہ الہۃ الہا واحدا، اجعل اللہ الہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ أَوْ مَجْنُونٍ، کیا ہم سارے معبودوں کو اس شاعر، پاگل، معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ ہم تو نہیں چھوڑتے۔ لولا ان صبرنا علیہا، کیوں نہ ہم ثابت قدم رہے؟ جی یہ قریب تھا، یہ قریب تھا کہ البتہ ہمیں بھٹکا دیتا ہمارے معبودوں سے، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے ان کی عبادت پہ، ہم چنگل نہ لگاتے۔ ان قریب جان لیں گے یہ مشرک جب عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے باعتبار راستے کے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا ربنا تقبل منا۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ہے مخاطب اس کو جس نے پکڑا ہے اپنا معبود اپنی خواہشات کو؟ صدر کہنے چپ کراؤ۔ کیا دیکھا ہے تو نے اس کو جس نے پکڑا ہے اپنا معبود اپنی خواہشات کو، جو اس کے دل نے کہا وہی کر لیا، نفسانی خواہشات کی تابعداری کی۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک نفسانی خواہشات میرے تابع کر لے، میری سنت کی اتباع کرے، اپنے دل کی اتباع نہ کرے۔ اس نے اپنے دل کو معبود بنایا ہوا ہے۔ جی کیا بھلا تو اس پہ محافظ ہو سکتا ہے کہ وہ خواہشات کی تابعداری چھوڑ دے؟ نہیں میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کا کام ہے تبلیغ کرتے جائے، کو مانے نہ مانے، نہیں مانتا تو جائے پہاڑ میں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ اکثر ان کے سن رہے ہیں دلائل نقلیہ کو، یا سمجھ رہے ہیں دلائل عقلیہ کو؟ نہیں ہے وہ مگر مثل چوپاؤں کے ہیں،
دلائل نقلیہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے جنہیں سمعیہ کہا جاتا ہے، اور عقلیہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو یہ ڈنگر ہیں، جانور ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئی ہیں باعتبار راستے کے۔ علم تر، دعوی صورت پر چھٹی عقلی دلیل، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی کاریگری کی طرف؟ الی ربک، قاسم الی ربک، منہ سے کپڑا ہٹاؤ، الی ربک، رب کی کاریگری کی طرف تو نے نہیں دیکھا، نہیں جانا کیسے پھیلاتا ہے سائے کو؟ فجر طلوعی شمس تک سایہ پھیل رہا ہے، اور اگر چاہتا تو البتہ اس کو ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پہ دلیل، جو سورج حرکت کرتا ہے یہ سایہ بھی حرکت کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے، ہر کمزور بات پکڑ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ تھا۔ ہماری ماں، آپ کی ایک بیوی فرماتی ہے دوپہر کے وقت میں نے دیکھا سایہ ہے، دیکھا تو وہ تو نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ کا سایہ تھا۔ ہاں، ثانی کوئی نہیں تھا، آپ کا ثانی نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، آپ کا سایہ تھا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم قبض کرتے ہیں اس سائے کو اپنی طرف، قبض کرنا آہستہ آہستہ، جو سورج اٹھتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ساتویں عقلی دلیل، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لباس۔ اندھیرے میں بڑے بڑے چور چوریاں کرتے ہیں، ڈکیت ڈکیتیاں کرتے ہیں، یاد کرنا، اور بڑے بڑے غاصب رات کے وقت غصب کرتے ہیں، بڑے بڑے زانی اور شرابی کبابی رات کے، اور بڑے بڑے رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے قلیلا ما یہجعون، اللہ اللہ کر رہے ہو۔ کسی نے کہا تھا لاہور میں بڑی بدماشی ہے، کسی نے کہا سحری کے وقت دیکھ احمد علی لاہوری رحم اللہ کے مریدوں کو، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کے مریدوں کو، وہ کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ 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 کر رہے ہوتے۔ اگر ہمارے ترنول میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو ہمارا احمد بھی وہاں ہے الحمدللہ، جو اللہ اللہ کرتا ہے، صبح کی نماز 11 بجے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ والنوم سباتا، اور رات کو بنایا آرام کی چیز، وجعل النہار نشورا، اور بنایا دن کو چلنے پھرنے کا زمانہ۔ اور وہ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری اپنی رحمت سے پہلے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ میرا پوتا انگلینڈ سے آیا، خوش ہوتا ہے اب بارش آ جائے گی۔ یہ کون چلاتا ہے ہواؤں کو؟ کون چلاتا ہے؟ ہاں، یہ میرا پوتا نے۔ اچھا، اس طرح فصیح الرحمان پوتا، یہ بھی میرا پوتا ہے۔ استوالد صاحب حفظ ساری کتاباں میرے کو پڑھی، اللہ دی رحمت انہوں دی قبر تھے۔ آخری دفعہ جب وہ ادھر آئے انگلینڈ سے تو میرے لیے ایک بہترین موبائل لے کے آئے تھے، گویا وہ ایک مجھے اپنی نشانی زندگی کی دے گئے تھے، لیکن میں چونکہ ٹچ موبائل نہیں چلاتا، عطا رحمان صاحب نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور وہ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری رحمت سے پہلے، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی پاک کرنے والا۔ یہ التفات ہے، ارسل غیب ہے، انزلنا متکلم ہے، تاکہ ہم آباد کریں اس کے ذریعے ویران شہر کو۔ ہمارا بابا حاجی فتح محمد کھڑا ہوتا ہے کھیت میں، او بارش آئی، بادل آئے، ادھر پانی کرو ادھر پانی کرو، یہ کون ہے کرنے والا؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم آباد کریں اس کے ذریعے ویران شہر۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ بارش زمین کو سیراب کرتا ہے، اور سمیع اللہ یہ قرآن کی جو بارش ہے یہ دلوں کو آباد کرتی ہے، اس سے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اس سے توحید کی خوشبوئیں اٹھتی ہیں، اور ہم پلائیں وہ اس سے جن کو ہم نے پیدا کیا، چوپائے اور بہت سارے انسان۔ اگر کوئی سارے انسان پانی پیتے ہیں تو پھر ارشد حکیم کثیرہ کیوں آیا ہے؟ کثیرہ بمعنی کلن، کثیرہ بمعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جی عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، آگے پڑھو، آگے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، وہ بھی عَلَىٰ كَثِيرٍ بمعنی عَلَىٰ كُلٍّ، کیونکہ انسان کی فضیلت باقی ساری مخلوق پہ ہے، اکثر پہ نہیں، سب پہ۔
تو کثیر کا میں نے یہاں کیا کرو گے؟ کل. اور البتہ تاکہ ہم پھیرتے ہیں اس بارش کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر اکثر لوگ انکار کرتے ہیں مگر کفران نعمت کرتے ہیں. تسلی. اور اگر ہم چاہیں البتہ بھیجیں ہر بستی میں ڈرانے والا، لیکن لاڈلے پیغمبر آپ کافروں کی تابعداری نہ کریں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان سے جہاد کریں، قرآن کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑا. جہاد کہتے ہیں نا، باب مفعول ہے نا، وجاہد ضارب. آپ ان سے انہیں قرآن سنا یہ گالیاں دیں گے، اللہ انہیں ہدایت ہے. اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ملا دیے دو دریا، ایک کا پانی میٹھا ہے تسکین بخش ہے اور ایک کا پانی نمکین ہے کھاری ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے جہاں ترکی میں عرفہ شہر سے آگے جاؤ ایک جگہ آتی ہے، مجھے یاد نہیں اب، تو وہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ دین کی برکت ہے. میں اور ذل الرحمان صاحب گئے تو وہاں بڑے بڑے ہمارے ساتھ تاجر اور عمراء تھے، تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوئی ہیں باپ بیٹے کے؟ میں نے کہا 1 روپے بھی نہیں ہوا. میں آنے لگا تو انہوں نے مجھے $300 بھی دیا. تو میں نے کہا یہ دین کی برکت ہے، ہمارا 1 روپے بھی نہیں لگا. تو یہ جگہ میں نے مولا داؤد دیکھی ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. ایک کا پانی میٹھا ہے تسکین بخش ہے اور ایک کا پانی نمکین ہے کھاری ہے. وجعل بینہما برزخا، اور بنایا ان دو کے درمیان ایک برزخ کو اور پردے کو جو پردہ دیا گیا. دیکھنا ادھر دیکھو، 2 پہاڑ ہے، اس کا 2 دریا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اس کا کھاری ہے، درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا. لا یبغیا، یہ پانی ادھر نہیں آتا یہ ادھر نہیں آتا، میٹھا میٹھا ہے کھاری کھاری ہے. تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے، ادھر روح چلی جاتی ہے، ادھر جسم آ جاتا ہے. جسم اب روح میں نہیں ہے، روح جسم میں نہیں ہے، دونوں میں برزخ آ گئی. دونوں میں وہ دونوں پانی چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کر رہے، مل نہیں رہے، نمکین اور میٹھا ذائقہ نہیں ان کا ایک مل رہا. یہ بھی برزخ اللہ نے بنائی ہے، جو روح جاتی ہے پھر وہ جسم میں نہیں آتی، وہ قیامت کے دن آئے گی. اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی کو، جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو نطفہ سے، پھر کر دیا اس کو نسب والا اور سسرال والا. سسرال بھی ایک نعمت ہے، ان سے پیار ہونا چاہیے. وہ لڑکی دیتے ہیں آپ کو، داماد بناتے ہیں، ان کی قدر کیا کرو. فجعلہ نسبا وسیرا، بنایا اس کو نسب اور سسرال. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، ایک دفعہ بڑے پریشان، استاد جی میں ذلیل ہو گئے نہیں. میں کہ خیر ہوئے کہ جی میں تھوڑی بھابی نو کہنا ہونا سا میری ایک لڑکی نہ بڑی محبت ہے تے میں اس نال شادی کرنی. میں کہنا رہنا سا ایک دن کہنی گل ہے جی تہاڈی اگر ایک لڑکی نہ ہوئے تے میری بھی ایک لڑکے نہ محبت ہے، تسی میری جان چھوڑو میں تہاڈی. استاد جی میری توبہ اسا سمجھاؤ. تو یہ نا نخرے میں نہ رہا کرو کہ ہم بڑی چیز ہے. وہ جو جس کی بیٹی ہے اس کا بھی کوئی مقام ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے. پھر بنایا اسے نسب والا اور سسرال والا. وکان ربک قدیرا، تیرا رب قدرت والا ہے. عبادت کرتے اللہ کے سوا ان کی جو انہیں نفع نہیں دیتے اور ضرر نہیں دیتے. اللہ نافع بھی ہے ضار بھی ہے. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، ہے کافر اپنے رب پہ ظہیرا جی خلاف مدد کرنے والا. یہ موبائل والا ظہیر مراد نہ نے، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا. وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبریاں دینے والا. کہہ دو میرے پیارے پیغمبر میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا. الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، مستثنا منقطع ہے. میں یہ بدلہ مانگتا ہوں جو چاہے پکڑے رب کی طرف راستہ. تسلی ہے وتوکل علی الحی، بھروسہ کر میرے لاڈلے پیغمبر ہمیشہ زندہ رہنے والے پہ جس پہ موت نہیں آئے گی. تسبیح بیان کر اس کی پاکی کے ساتھ، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، اسے خوب پتہ ہے.
الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، اندازہ 6 دنوں میں، ہفتے سے شروع کیا جمعرات تک سارا کام مکمل کر دیا۔ گوبھی کاٹنی ہو تو نعمان صاحب سے 24 گھنٹے میں گوبھی نہیں، فلاں کاٹ فلاں کاٹ۔ اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ لیکن علی یہ بتاؤ مجھے، ساتھ جس اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، ہماری مشکلات کا حل نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، لینے کا طریقہ نہیں۔ اللہ فعال لما یرید۔ کبھی علیحدہ بیٹھ کے سوچا کرو نا، پہاڑ جیسے ہمارے کام، اس کے سامنے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ پھر قائم ہوا عرش پہ۔ عبد الرحمن اتنے پھر مختصر بات دہرا چھڑو میری تقریر، ثم استوى علی العرش، مراد ہے ثم تسلط بنفسی علی الحکومہ۔ بھائی بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کی میں قدر کرتا ہوں اس وجہ سے، ختم نبوت کا اس نے بہت بڑا کام کیا۔ مرزا لانتی اس کی جماعت کو اس نے اقلیت قرار دیا۔ وہ تو میں ایک بات نقل کر رہا تھا ضیاء الحق صاحب کی اور بھٹو صاحب کی، میں کو ان کی مخالفت اس حوالے سے بھائی میں نہیں کرتا، اس نے بہت بڑا کام کیا۔ کسی کی خوبی کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ اس کے متعلق اس سے جو اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہو؟ پوچھ اس کے متعلق کس سے؟ جو اس کی خبر کو جانتا ہو۔ اگر مولوی عرفان یہاں کو مجھے کہے استاد جی آپ خطیب آدمی ہے بفضل اللہ، تو ذرا خطیبانہ انداز میں پوچھے مجھ سے کہ اس کا کیا معنی کرو گے؟ مولوی حفیظ اللہ صاحب فاسأل بہ خبیرا، پوچھ اس کے متعلق علماء دیوبند سے، ہے مخاطب، پوچھ اس کے متعلق قاسم نانوتوی سے، وہ بتائے گا، انور شاہ کاشمیری سے پوچھ، وہ بتائے گا۔ آج کے دور میں میں ترجمہ کر رہا ہوں، پوچھ ذرا علماء حق سے کہ وہ بتائیں گے وہ کون ہے۔ بھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ہر بات میں وہ خبیرہ کہے گا، ہی اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی سمیع و بصیر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ادھر ایک میرے پاس استاذ ہوتے تھے، وہ میرے شاگرد تھے، انہوں نے رشیدی ہے میرے پاس پڑھا تھا، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی۔ نابینے تھے تو سکول ٹیچر تھے، چھٹیوں میں آ جاتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو وہ چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، ایسے کر رہے تھے، تو علم وسیع پڑھا رہے تھے، تو پڑھانے کے بعد کہتے ہیں سناؤ کوئی چس آئی کہ نہیں آئی؟ طالب علم کا جی بڑی چس آئی۔ میں کہ استاد جی ان سارے بھی ستے پہلے صرف چس لے رہے ہیں، سارے ستے پہ، تو اب مجھے بتاؤ کوئی چس آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھو جو اس کے حالات کو جانتا ہے۔ جو حلوہ خور ہے اس نے کیا توحید بیان کرنی ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کہے گا میں نے مسئلہ توحید بیان کیا۔ توحید یہ کہ ایک ایک کا نام لے کے معبود کا کہو، وہ بھی حاجت روا نہیں، وہ بھی مشکل کشا نہیں، وہ بھی بگڑی بنانے والا نہیں۔ لاہور میں علی حجویری رحمہ اللہ کتب ابدال میں سے تھے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ بڑی امام حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ نعمان حاجت روا نہیں، مشکل۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں سجدہ کرو رحمان کے لیے، کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جو تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ یہ بات انہیں نفرت میں زیادہ کرتی ہے۔ آگے چلو، تبارک الذی جعل بالسماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، 12 برج، یہ ستاروں کے منازل ہیں، اور بنایا ہے اس میں چراغ، یعنی سورج اور چاند روشن کرنے والا۔ یہ بار بار تبارک کیوں آ رہا ہے؟ کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ مبارک سارے ہو سکتے ہیں لیکن مبارک ایک اللہ ہے۔ مجھے خوشی ہے، میری والدہ محترمہ کا نام ہے مبارک بی بی، اللہ نے انہیں بڑا مبارک بنائے۔
ہم 4 بھائی ہیں، سب کو دین پڑھایا ہے بفضل اللہ، بفضل اللہ۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا، رات پیچھے دن، دن پیچھے رات۔ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا یا ارادہ کرے شکر گزاری کا، اللہ کے راستے میں چلو، تفکر کرو، تذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ آگے سننا قرآن کا، میرے نزدیک ادھر دیکھنا، دعویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بن جاؤ، بس میں تم پہ راضی ہوں۔ اب میں یہ گننے لگا ہوں، اور کہیں درس دینا ہو، تیاری نہ ہو تو ان آیات کا درس دے دیا کرو، ذرا پوری توجہ اور جاگ کے بیٹھو۔ مولانا اسجد وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آخر میں پھر بیان ہو رہا ہے کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پہ عاجزی کے ساتھ۔ ایسے نہیں آ رہے ہوتے کہ فرعون آ رہا ہے، ایسے نہیں، بلکہ عاجزی سے آ رہے ہیں، سر نیچے ہے، نگاہیں نیچے ہیں اور آ رہے ہیں۔ پہلی صفت واللہ ہماری یہ ہے۔ دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب انہیں مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ کہتے ہیں سلام، دفع شر کی بات کرتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے گستاخ آ رہے نے، اے فلانے آ رہے نے، حرام خور، وہ اگو نہیں کر رہے، تیری ماں تیری بہن، سدھا ہو آگے آپ اینج کریں گے، نہیں سلام، ٹھیک ہے یار، ہم ممبروں پہ مسئلہ بیان کریں گے، جو مرضی کہتے رہو، یہ مقصد ہے۔ جب مخاطب ہوتے ہیں انہیں جاہل کہتے ہیں سلام، 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 سلام متارکت۔ سکول کی جو تعلیم ہے نا جی، اس میں ادب نہیں ہے، مدرسے میں ادب ہے، ادھر ہے، لیکن ہم جیسا ادب وہ اساتذہ کا نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے سکول جب چھوڑا تو مدرسے میں آ گیا۔ سکول کے جو دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، وہ ان کا مزاج اور ہوتا ہے، مدرسے کا اور ہوتا ہے۔ میرے لگوٹیے یار تھے سکول میں کچھ لوگ، عثمان صاحب کے رشتہ دار، اسکاری ساجد صاحب کے ماموں وغیرہ، اس طرح کے میرے کچھ دوست تھے، کچھ اور تھے اپنے پنڈ کے۔ تو میں جب ادھر آیا تو ان سب نے میرے ساتھ مذاق کرنا اور مطلب ہے میرے ساتھ شور لگانا، یہ سب چھوڑ دیا کہ اب یہ دین پڑھنے لگ گیا، یہ ہم سے افضل ہے۔ ایک لڑکا تھا سکول میں صدر دین، بہت اچھا، اس کی اور میری آپس میں نہیں لگتی تھی، جو اس نے بات کرنی میں نے اس کا رد کرنا، جو میں نے کرنی صحیح بات صدر دین نے رد کرنا، ہماری اس طرح آپس میں مطلب یہ سمجھو کہ دشمنی ایک بچوں والی۔ تو میں اس قابل ہو گیا کہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا 4 سال، میں ادھر تقریر کر رہا تھا تو وہ میرا صدر دین بھائی آیا، تو میں ڈر گیا کہ اس کی اور میری سکول میں بڑی ٹسل چلتی تھی، یہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ مجھے اب زیر کرے گا یا کچھ کہے گا تقریر کے بعد، مطلب ہے سکول کی ہماری آپس میں لڑائی ہے۔ میں نے تقریر کی، وہ سنتا رہا، بعد میں آ کے مجھے گلے لگا کے مل کے کہتا ہے سب باتیں ختم، اب تو ممبر پہ بیٹھ گیا ہے، ہمارا بھائی، ہم سلام کرتے، اللہ اسے خوش رکھے۔ تو میں نے چند لگوٹی یار تھے شہزادے، میں نے ان کو کہا یار میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں نا وہ استاد بڑے سخت ہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے میرے پاس اب نہ آیا کرو، اب میری لین ادھر ہے، تمہاری لین۔ تو وہ کہتے ہو کیڑا استاد ہے، سانو دس اسی پوچھ، میں کہ سانو پوچھنے والی نہیں، یہ سکول ہے چونا، وہ تو استاد میرے ایسے ہیں، میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، وہ مجھے کان پکڑا کے جوتیاں مارے، میں ان کی جوتیاں سر کا تاج بناؤں گا، کہ نہیں تو سانو دس اسی سدھا کر لیں، میں کہ سدھا ڈنگا سکول ہے چو اتنے نہیں ہوتا۔ تو میں کسی مقصد کے لیے بات سناتا ہوں بھائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب انہیں جاہل ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، بس سلام متارکت، یہ درست بات کہہ کے آگے نکل جاتے۔ اور وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور ٹھہرتے ہوئے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے پھیر ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے لازم، انہا سات مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم بری ہے،
بیتبار ٹھکانے کے اور بیتبار مقام کے۔ میرے عزیزو تنگ نہ ہوا کرو، ایک وقت آنے والا ہے، یہ مسلح، یہ پھٹی، یہ سپیکر ہوگا لیکن میں نہیں ہوگا، میں قبر میں ہوں گا۔ آپ دین کا کام کر رہے ہوگے، اس جگہ کو آ کے دیکھ کے رو کے دعا کرنا میرے لیے، میں اس تیاری کے لیے قرآن مجید کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ میری قبر بھی سنوارے، آپ کی بھی قبر سنوارے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فضول خرچی نہیں کرتے، ہاں شراب کباب نہیں پیتے، 2 لاکھ کے موبائل نہیں لیتے، 2.5 کروڑ کی گاڑیاں نہیں لیتے، 10 کروڑ کی کوٹھیاں نہیں بناتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ صبح کا پکا کے 10 دن وہی سالن چلتا ہے، صبح کی روٹی پکائی شام کو صبح پکائی نہیں تھی، پرسوں کے چاول آج کھائے، اوپر مولیاں ڈال دیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان ہوتا ہے، میانہ روی ہوتا ہے۔ پکا کے دال چاول تے گوشت نو ہی پرا کراں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور وہ لوگ کہ نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ اور معبود کو، اور نہیں قتل کرتے نفس کو، وہ نفس کہ اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ کوئی مرتد ہو جائے، مسلمان و مرتد قتل، زنا کرے شادی شدہ، یا نفس کو قتل کرے بغیر بدلے نفس کے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جس نے یہ کام کیا یلقا ساما، ملے گا گناہ کو، ملے گا گناہ۔ زمانہ طالب علمی مجھے ایک آدمی ملا، کہتا ہے حبیب الرحمن یار تو بھی چھوٹا سا مولوی ہے، ایک بات بتا کہ مجھ سے ایک زندگی میں گناہ ہوا، زنا، تو کہتا ہے یار ادھر سے ایک چیز نکلی پرندے کی طرح، بڑا عرصہ ہو گیا لیکن وہ واپس نہیں آ رہی، اور میں بڑا بے قرار ہوں، توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا، وہ پرندہ واپس نہیں آ رہا۔ تو میں نے اس کو کہا اللہ کرے وہ واپس آ جائے، وہ ایمان کا نور تھا، ایمان کا نور تھا، اللہ ان گناہوں سے بچائے، ان کی نحوست بڑا بڑا عرصہ رہتی ہے، اللہ ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ 2 گنا دیا جائے گا اسے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہے گا درا حال ذلیل کیا ہوا۔ ہاں مگر جس نے شرک سے توبہ کر لی، گناہ سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، عمل اچھے کیے، بس یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو برائیاں کی شرک کے دور میں اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور جو اسلام میں نیکیاں کی ہیں اللہ اس کی جگہ کھڑا کر دے گا۔ اس ذہن میں رکھنا، یہ اس کا مفہوم مولانا نعمان وغیرہ یہ کہ کی برائی اور برائی کی جگہ نیکی اللہ رکھ دے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ برائیاں مٹا دے گا اور نیکیوں کو ثابت کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ آسان سمجھاؤں، وہ رات کے وقت بدکاریوں میں ہوتے تھے، اب رات کے وقت تہجد پڑھ رہے ہوتے، یہ مطلب ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے سب سے بڑے مستحق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا۔ اگر کوئی سوال کرے بتاؤ پورے قرآن اور حدیث پہ عمل کس نے کیا، تو کہا کرو صحابہ کرام نے کیا۔ جو ملعون صحابہ کا گستاخ اور نہیں مانتا وہ کسی درجے میں ایمان والا نہیں ہے، وہ کفر اور نفاق والا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت دل میں آ جائے اور بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کی عظمت دل میں نہ آئے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے بغیر زندگی نہیں۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ منجی کو پانی کتنا چاہیے، تو اس نے کہا پانی 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 پانی، اس کے یاروں بند کر، اس کے منجی سکنی جو بند کری۔ تو صحابہ کی عظمت اتنی ہے، صحابہ 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 کرتے رہو۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس نے توبہ کر لی شرک اور گناہوں سے، عمل اچھے کیے، عملا عملا صالحا، یہ صالحا مفعول مطلق معذوف کی صفت ہے، کیا مقام مفعول کی،
بس بے شک وہ رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنی. انی ذاہب الی ربی سیہدین والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسرا مطلب ہے جھوٹی محفلوں کو نہیں جاتے. وہ نہیں جی میرا عقیدہ ٹھیک ہے، فلان جگہ تو گیسا شغل میلہ ویکھن، تو شغل میلے ویکھن نہ جایا کر. جہاں علماء حق کو گالیاں ملے وہاں نہ جایا کر. جہاں ہر کو کافر 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 کافر، ہر کسی کو کافر، گاڑی کو غلط اوورٹیک کی کراس کیا تو وہ بھی کافر ہے، شلوار سرخ پہن لی تو وہ بھی کافر ہے، گھڑی بائیں ہاتھ میں پہن لی وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے جی، لقمہ بڑا ڈالا وہ بھی کافر ہے. اپنے منہ تے لنت ان پہ برسنیاں جس طرح توے نے پچھلا حصہ ہونا. ہر کسی ایسی محفلوں میں نہیں جانا، یہ مطلب ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں بیہودہ مجلس کے ساتھ گزر جاتے ہیں عزت کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ یار چلے جائیے اندر ذرا فلم شرم لگی دیکھ لواں، ڈشے دیکھ لواں. جیسے ڈشے ہوتے پھر مس بھی ہو سی، اس واسطے مرو کرامہ عزت کے ساتھ گزر جاتے. وہ یار ڈھول ڈھماکہ کوئی نہیں آئے ہوئے ہیں ویکھ لینے، کیڑا استاد پہ ویکھنے یا طالب علم یہ ویکھ بھی لیتے نہیں جی اسی تو ویسے گئے ستے، ویسے کیوں مرا سے خبیثہ. مرو کرامہ گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ نہیں گر پڑتے اس پہ بہرے ہوتے ہوئے اور اندھے ہوتے ہوئے، بلکہ جھک جاتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. ایک آدمی کہنا استاد جی فلانے مولوی قرآن پڑھا نا استاد جی، ہائے ہائے مزہ آ گیا. میرا دل کرنا میں دھمال پائیا. میں کہ تو منافق ہے، بے ایمان آدمی، قرآن سن کے دھمالہ نہیں پہ بھی نہیں ہے. قرآن پر اللہ کی طرف توجہ کری، میرا دل کرنا میں دھمالہ پاؤں قرآن سن. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، نہیں گر پڑتے اس پہ بہرے ہوتے ہوئے اندھے ہوتے. والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری بیویوں سے. سادی جمع کیوں آیا؟ اس کا مطلب ہے بیوی ایک نہیں ہونی چاہیے، کئی ہونی چاہیے. کیوں بس؟ تو جواب یہ ہے کہ بات سب کی ہو رہی ہے نا، تو ہر ایک کی بیوی مراد ہے. کوئی 4 3 2 کرنی ضروری نہیں، ایک ضروری ہے وہ بھی طاقت ہو، اور 2 3 4 کرنی انصاف نہ ہو سکے تو نہیں کرنی. اس ساری ارادہ بالکل کوئی نہیں ہے. میں دوسری کی تھی سنت سمجھ گئی تو چہرے تے جڑی داڑھی کوئی نہیں وہ سنت نہیں، شلوار ٹہنت اتنے رکھنی یہ سنت نہیں، مسواک کرنی سنت نہیں، جہاد ہو رہے ہوئے تو چلے جانا مجاہد بن کے یہ سنت کوئی نہیں، غریبانہ تعاون یہ سنت کوئی نہیں. دوسری شادی صرف میں نے کی ہے اتباع سنت کے لیے. بھائی اتباع سنت ہو تو بڑی اچھی بات ہے، شہوت مٹانے کے لیے نہ ہو. ربنا هب لنا من ازواجنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ عیون اولاد کب ہوگی؟ جب وہ نماز کی پابند ہوگی، پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. ایک عربی عالم نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے کہا کہ اگر دیکھنا چاہو علم مبارک، زندگی مبارک اور اولاد مبارک تو دیکھ لو. علم مبارک تو تمہارا عمل ہوگا تو وہ مبارک، مال مبارک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ تمہارا مال مبارک ہے ورنہ نہیں. اور اولاد مبارک کہ تمہارا جی چاہے کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھی رہے، اتنے فرما بردار ہوں تو یہ اولاد کیا ہے مبارک. اگر دیکھنا چاہو تو اولاد میں سے حافظ، قاری، نیک، متبع سنت ہو، یہ اولاد. تو آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی بیوی اور اولاد. ایک مولوی صاحب تھے، میں نے خود ان کی تقریر سنی کہ نماز کے موضوع پہ بیان کر رہے تھے، اور مجھے اپنے ماموں جی رحم اللہ نے بتایا کہ ان کا بیٹا صبح سویا ہوا تھا تو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کی چرپائی چھاواں تے رکھ دیو کہ دھوپ نہ آئے. اس نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، پتا تھا کہ یہ نماز ہی نہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی نماز کی پابند ہو، اور بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت نہیں کہ
بال کٹے ہوئے، اچھی ہڈی والی جتی پائی ہے، قمیض انج پائی جس طرح بنین ہے، شلوار انج پائی ہے جس طرح لنگوٹا تے تہ باندھے، ٹھیک ہے، تے سرخی اتنی اتنی تھپی ہے، ہوٹھا تے کہ نظر ہی نہیں آنے ہوٹ، سمجھی بات، تے کریم پاؤڈر اتنا کہ بازار میں ساری دکانوں تے ختم ہو گیا، کوئی نہیں آنکھ دی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ جس وقت وہ نماز کی پابند ہوگی اور پردے کی پابند ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو فلاں شاگرد ہے رات 12 بجے مجھے میسج کیا کہ آئی لو یو، کہتے ہیں میں نے آگے کہا خیر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی او ہو بول کے تمہاری طرف آ گیا۔ میں نے پھر اس کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا چنگی مبارکہ میں دوایا کر ساری، میں کسی وقت ملیں گا پھر تفصیل دساں۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بخش دے ہمارے لیے ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، میری اولاد نیک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا امام، جو ہمارے بعد آئے ہم ان کی وہ ہماری تابعداری کریں۔ اولئک یجزون الغرفہ، میں تعصب میں نہیں ہوں، تسلب میں ہوں، میں مضبوط آدمی ہوں۔ یہ دعائیں عنایت اللہ شاہ بخاری نے کی، آج ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما۔ مولانا حسین علی الوانی نے یہ دعائیں کی، آج ہم ان کے تابعدار ہیں، دیکھیں نا، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں امام بنا دے، لوگ ہمارے پیچھے چلیں، تابعداری کریں، یعنی جس طرح ہم مواحد ہیں پچھلے بھی موحدین ہوں۔ اولئک یجزون الغرفہ، عباد الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں میں، بما صبروا، بسبب اس کے کہ صبر کیا، پریشانیوں میں نیکی پہ ڈٹے رہے، کفار کی تکلیفوں پہ ڈٹے رہے، گناہوں کو چھوڑا تو پکا چھوڑا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور دیے جائیں گے وہ جنت میں دعا بھی اور سلامتی بھی، سلام سلام سلام۔ اللہ ہمیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ لے جائے، بار بار لے جائے، موت بھی وہاں آئے، اس کے ہر گیٹ پہ لکھا ہوا ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها بسلام آمنین، درال ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا ومقاما، وہ جنت اچھی ہے بیعتبار ٹھکانے کے اور بیعتبار مقام کے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب اگر تم اسے نہ پکارو، اگر تم اسے نہ پکارو اسے کیا پرواہ ہے۔ دوسرا ترجمہ، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب اگر تم نے اس کی اطاعت نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، فقد کذبتم، پس تحقیق تم نے اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، اور یہ جھٹلانا فسوف یکون لزاما، ہوگا یہ وبال کا باعث، ہوگا یہ عذاب چمٹنے والا، جو تم اس کو نہیں پکار رہے ہو، غیروں کو پکار رہے ہو۔ کتنا پڑھا آج جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بلو ڈرائیور کے لیے بھائی دعا کرو، یا اللہ اس کی آنکھ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس پہ زیادتی ظلم ہوا اللہ اس کی غیب سے مدد فرما، اللہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں رحمت شفقت فرما، اللہ ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پہ ہے، ربنا علیک توکلنا، ربنا علیک توکلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا